ایک دفعہ ہم سبق پڑھ رہے تھے بخاری شریف کا۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام سرور صاحب نے فرمایا، میں نے سعودیہ عرب میں 40 سال پڑھایا ہے اور وہاں پر میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے، اور پاکستان میں بھی میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرمایا سعودیہ عرب میں کتابیں مہنگی ملتی ہیں اور جوتے سستے ملتے ہیں۔ کتابوں کی قیمت 100 روپے سے کم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ 100 ریال، اور جوتوں کی قیمت 10 ریال، 20 ریال، 5 ریال، 30 ریال، 50 ریال تک مل جاتی ہیں۔ اور پاکستان میں عجیب بات ہے، کتابیں سستی ہیں اور جوتے مہنگے ہیں۔ کتابوں کی قیمت 100 روپے میں مل جائے گی، اتنی سستی کتاب 100 روپے میں، بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتاب، اور وہ بھی 100 روپے میں، اور جوتے کی قیمت 300 روپے۔ تو عجیب بات ہے، اور ساتھ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ہماری آنکھیں شرم اور ندامت کی وجہ سے جھک گئیں۔ فرمایا ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، دینی کتابوں کی قدر نہیں ہے۔ 100 روپے میں ہمیں سستی ملتی ہیں، ہم نہیں لیتے، اور جوتے مہنگے ملتے ہیں، ہم پھر بھی 2 اور 3 جوتے لے لیتے ہیں۔ کیا جوتوں کی قیمت زیادہ ہے؟ کیا جوتے زیادہ ترجیح والے ہیں یا کتابیں؟ اور رونے لگے۔ تو واقعی میرے بھائیوں، ایسی ہی حالت ہے ہماری۔ ہمیں اپنے اکابرین کی بھی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے اسلاف کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے علماء کی قدر بھی نہیں ہے۔ ہمیں کتابیں بھی سستی ملتی ہیں، ہمیں ہمارے اکابرین بھی بیانات کے لیے بآسانی مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہی بات بالکل ماہنامہ الخیر میں لکھی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آ کے حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی سے عرض کی، حضرت ہمارے علاقے میں اہل تشیع حضرات ہیں، وہ روز مجلس سجاتے ہیں اور ہمارے عقائد خراب کرتے ہیں، آپ تشریف لے چلیں تو ہم آپ کی فیس ادا کر دیں گے۔ تو اس شخص نے پوچھا، حضرت آپ کی فیس کتنی ہے؟ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت جو دل کرے۔ تو حضرت جی چلنے لگے، تو فرمایا اس شخص نے، حضرت سائیکل بھی لے چلے کیونکہ آگے راستہ تھوڑا سا کچا ہے۔ تو حضرت جی سائیکل بھی ساتھ لے گئے، وہاں جا کر بیان فرمایا اور عقائد اہل السنت والجماعت کے دلائل دیے، واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی شخص آیا، آ کر عرض کی، حضرت آپ ہمیں دوبارہ ٹائم وقت عنایت فرمائیں۔ تو حضرت جی نے ہاں کر دی اور ٹائم دے دیا۔ جب وہاں پہنچنے والے تھے تو اس سے پہلے ایک شخص آیا، آگے راستے پر کھڑے ہو گئے، آ کر کہا، حضرت جی آپ واپس چلے جائیں، تقریر نہ فرمائیں، بیان نہ فرمائیں، آپ کا جو جتنا خرچ ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت جی نے وجہ پوچھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میرا تعلق اہل تشیع حضرات سے ہے، آپ کے آنے کے بعد ہم نے اپنے ذاکرین علماء کرام کو بلایا، وہ یہاں تشریف لائے، اور ان کی جو فیس تھی 10,000 سے کم نہیں تھی۔ تو میں نے 4-5 اپنے علماء کو بلایا، تو میرا خرچ تقریباً 70 سے 80 ہزار ہو گیا۔ تو مجھے یہ مجلس مہنگی پڑی، تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ تشریف واپس لے جائیں۔ حضرت جی نے فرمایا، آپ میرے مہمان سے، میرے میزبانوں سے رابطہ کریں، جیسے وہ کہیں گے میں ویسے کروں گا، کیونکہ میں نے انہیں ہاں کر دی تھی، اب میں انہیں دھوکہ نہیں دیتا، اور علماء دیوبند دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، عقائد میں بھی دھوکہ نہیں دیتے، اعمال میں بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ تو حضرت جی اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو وہی شخص اس شخص سے، میزبان سے عرض کی، حضرت
حضرت کا جو خرچہ ہے تو وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں، آپ یہ جلسہ اور یہ بیان نہ کریں۔ ان کی فیس کتنی ہے؟ تو حضرت جی کی فیس تھی 8 آنے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، آپ کے علماء 8 آنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، ہمارے علماء 10,000 پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی تقوی میں بھی بے مثال، علم و عمل میں بھی بے مثال، حضرت مولانا لاہوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمیں اپنے اکابرین کی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے اکابرین کی شان کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے اکابرین کی بھی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی کتابوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، میں عرض کرتا ہوں اکثر اپنے بیانات میں، ہمیں ایمان اور پاکستان کی بھی قدر نہیں ہے۔ پاکستان بھی ہمیں ملا ہے، مفت ملا، ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، ہمارا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں لگا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا ماں کی جھولی میں، اس لیے ہمیں اس کی بھی قدر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔